إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ 3 ہفتوں سے ہم یوم آخرت پر ایمان کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ سے پڑھ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کا یہ آخری درس ہے ایمان بالیوم الآخر کے تعلق سے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ایمان بالقدر خیرہ و شرہ کے تعلق سے پڑھیں گے کہ تقدیر پر ایمان لانے کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ درس یوم آخرت پر ایمان لانے کے تعلق سے آخری درس ہوگا باذن اللہ تعالی۔ گزشتہ درس تک ہم پڑھ چکے تھے کہ جب مؤمنین پل صراط کو پار کر لیں گے تو پار کرنے کے بعد ایک اور پل پر ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ انتظار کریں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور پھر اس پل کے اوپر ان کے درمیان آپس میں اگر کوئی دنیاوی معاملہ رہے گا تو ایک دوسرے کے ساتھ قصاص لیا جائے گا۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ جب پل صراط کو یہ مؤمنین پار کر لیں گے تو ایک پل پر ان کو روکا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، جو جنت و جہنم کے درمیان ہے، یعنی جہنم کا یہ مرحلہ جس کے اوپر پل صراط ہے، یہ کراس کر لینے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس پل پر ان کو روکا جائے گا۔ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قصاص کا معاملہ ہوگا۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، کسی کو کوئی تکلیف دی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ معاملات باقی رہ جائیں اور پھر جنت میں داخل ہو جائیں، بلکہ ان تمام معاملات کا تصفیہ ہو جائے گا، یہ تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے قصاص اللہ رب العالمین دلائے گا۔ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، جب ایک دم بالکل یہ سب کلیئر ہو جائیں گے، ان کے اوپر کوئی کسی طرح کا کلیم نہیں رہے گا، تو پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَمِ أُمَّتُهُ۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جنت کے دروازے کو جو کھولیں گے وہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آخری نبی کے امتی داخل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جنت جن کے لیے کھولا جائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور امتیوں میں سب سے پہلے جس نبی کے امتی داخل ہوں گے وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی داخل ہوں گے۔ یہ اس نبی کی فضیلت اور اس نبی کے امتیوں کی فضیلت ہے۔ یہ چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ چنانچہ
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بک امرت الا افتح لاحد قبلک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر قیامت کے دن پہنچوں گا اور اسے کھولنے کے لیے کہوں گا تو اس کا جو خازن ہوگا، گیٹ مین ہوگا، وہ کہے گا آپ کون ہیں؟ من انت، آپ کون ہیں؟ تو میں جواب میں کہوں گا میں محمد ہوں، فاقول محمد، تو جواب میں کہا جائے گا بک امرت الا افتح لاحد قبلک، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ میں نہ کھولوں۔ تو یہ حدیث اس بات کے اوپر صراحت کے ساتھ دلیل ہے کہ سب سے پہلے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا۔ اسی طرح امام دارقطنی رحمہ اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلہم حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، کہ جنت کو تمام انبیاء پر حرام کیا گیا ہے یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں، اسی طرح تمام امتیوں کے لیے حرام کیا گیا یہاں تک کہ میری امت کے لوگ داخل ہو جائیں۔ تو دوسرے لوگوں کے لیے حلال کب ہوگا؟ جب اللہ کے رسول اور آپ کی امتی اس میں داخل ہو جائیں گے، تب دوسرے انبیاء کو اور دوسرے انبیاء کی امتیوں کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک بہت پیاری بات یہاں پر نقل کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ زمین سے سب سے پہلے جو امت نکلے گی قیامت کے دن وہ یہی امت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے۔ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَىٰ أَعْلَى مَكَانٍ فِي الْمَوْقِفِ، اور جب محشر میں موقف میں لوگوں کو جگہ دیا جائے گا تو سب سے اونچا مقام اسی امتی کو دیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو حاصل ہوگا۔ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَىٰ ظِلِّ الْعَرْشِ، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ تلے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جگہ ملے گی۔ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى الْفَصْلِ وَالْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا تو اسی امت کے لوگوں کا فیصلہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کیا لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى الْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ، اسی طرح پل صراط کے اندر سب سے پہلے جس نبی کے امتی گزریں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ، اور اسی طریقے سے جنت میں بھی سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی داخل ہوں گے۔ تو یہ اس نبی کی اور اس نبی کے امتیوں کی فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں وَأَمَّا أَوَّلُ الْأُمَّةِ دُخُولًا فَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ کما رواہ ابو داؤد فی السنن عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں کہ اس نبی کی امتیوں میں بھی سب سے پہلے جس کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی امتیوں میں سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، جیسے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ تو اس عبارت سے ہمیں کس عقیدے کی جانکاری ہوئی کہ سب سے پہلے جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اور امتیوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے امتی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث شفاعات اما الشفاعة الأولى فيشفع في اہل الموقف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن ایک اور فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن 3 شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ 3 قسم کے شفاعت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل ہوگا، جن میں سے بعض شفاعتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہیں، پوری دنیا میں اور کسی کو حاصل ہونے والی نہیں، اور کچھ شفاعتیں ایسی ہیں
جن میں اللہ کے رسول کے ساتھ دوسرے انبیاء بھی شریک ہیں، بلکہ مؤمنین کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت کرے۔ پہلی شفاعت جو اللہ کے رسول کو حاصل ہوگی، فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الْأَنْبِيَاءُ آدم ونوح وإبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم الشفاعة حتى تنتہی الیہ۔ جو پہلی شفاعت اللہ کے رسول کو حاصل ہوگی وہ شفاعت ہوگی کہ جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب آئیں گے تمام انبیاء کا چکر لگانے کے بعد کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو فیصلہ کے لیے سب پریشان ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس موقف کو، اس منظر کو بیان کیا ہے، جو کہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ لوگ پریشان ہوں گے فیصلہ کرانے کے لیے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور تمام کے تمام انبیاء معذرت کر لیں گے اور اپنے اپنے بعض گناہوں کا تذکرہ کریں گے کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، میں نے فلاں گناہ کیا تھا، اللہ رب العالمین آج بہت زیادہ ناراض ہے، اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا، فلاں نبی کے پاس چلے جائیں۔ پھر وہ فلاں نبی کے پاس جائیں گے، وہ کسی دوسرے نبی کی طرف احالہ کر دیں گے۔ اس طریقے سے آخر میں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو یہ پہلی شفاعت ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت کے بارے میں، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْبَأَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمام انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا تھا کہ کوئی دعا ایسی کریں جو آپ کی قبول کر لی جائے گی۔ تو تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی ہے، میں نے وہ دعا آخرت کے لیے ابھی بھی بچا کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کے لیے شفاعت کے حق میں یہ دعا میں اللہ رب العالمین کے سامنے کروں گا، اور پھر اللہ رب العالمین میری یہ دعا قبول کریں گے، اور پھر میری امتیوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کریں گے۔ یہ شفاعت ہر اس شخص کو حاصل ہوگی، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ ہر اس شخص کو حاصل ہوگی یہ شفاعت جو میری امت میں سے ہوگا اور اسلام پر اس کی وفات ہوگی، شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے شرک کیا ہے تو اس فضیلت سے محروم رہ جائے گا۔ شرک کے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے تو انشاءاللہ اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ شفاعت کے تعلق سے اگر لوگوں کے عقیدے کو دیکھا جائے تو ہم تین قسم کے لوگ پاتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو انتہائی غلو کرتے ہیں شفاعت کے باب میں، اور بعض لوگ ہیں اس کے بالمقابل دوسری انتہا پر پہنچے ہوئے جو ہر طرح کے شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ان دونوں افراط و تفرید کے درمیان اعتدال کی راہ پر قائم ہے۔ غلو کرنے والے شفاعت کے باب میں کون ہے؟ یہ کفار و مشرکین ہیں جو اپنے معبودوں کے تعلق سے دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے اور ہماری نیا پار کر دیں گے۔ چنانچہ کہتے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کا قول نقل کیا ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہمیں قریب کر دیں گے قیامت کے دن، یہ ہماری نیا پار لگا دیں گے۔ تو یہ کفار و مشرکین اپنے باطل معبودوں کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان کفار و مشرکین کے لیے فرمایا ہے، مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ ایسے لوگوں کو شفاعت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ کفار و مشرکین اور ان کے معبودان باطلہ کو شفاعت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ تو کرتے تھے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ،
قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کفار و مشرکین کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے پاس سفارشی ہوں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے کفار و مشرکین کا جو ایک انتہا پر پہنچا ہوا ہے کہ ان کے معبودان باطلہ کو بھی قیامت کے دن شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ ایسے لوگوں کو ذرہ برابر بھی شفاعت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور اس شرک کی وجہ سے انہیں جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ تو یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا ہے خوارج و معتزلہ جس کے اوپر قائم ہے۔ چنانچہ خوارج و معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتیوں کے بارے میں جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے متفق علیہ، جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ یہ خوارج و معتزلہ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جو مرتکبین کبیرہ ہیں، جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے نبی اپنا سر اٹھائیں اور مانگے جو کچھ آپ کو مانگنا ہے، ارفع رأسک سل تعطا، آپ اپنا سر اٹھائیں، جو کچھ آپ مانگیں گے، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ جو کچھ طلب کریں گے آپ کی ڈیمانڈ پوری کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہے ایسے لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر جہنم سے ان لوگوں کو نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ، ہر اس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر کوئی خیر کا کام موجود ہوگا، اور اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، یعنی اس کی وفات کس پر ہوئی ہے؟ اسلام پر ہوئی ہے، اس نے اپنے اس کلمے کی حفاظت کی ہے آخری سانس تک، اسے ٹوٹنے نہیں دیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھا یا ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو اسلام سے خارج کر دے اسے، اس کا کلمہ ٹوٹ جائے، اس کلمے پر اس کی وفات ہوئی ہے اور اس کے دل میں خیر کا کتنا حصہ باقی ہے؟ جو کے دانے کے برابر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن برۃ، اس شخص کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر موجود ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں تیسری مرتبہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن ذرۃ، اس شخص کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں خیر کا ذرے کے برابر بھی کوئی مقدار موجود ہوگا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ انتہائی باریک گرد و غبار جو ننگی آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے، یہاں موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہے ہمیں۔ کب نظر آتے ہیں؟ جب دیوار میں کوئی سوراخ ہو اور سورج کی روشنی اس سوراخ سے اندر آ رہی ہو روم کے اندر، تو وہاں پر یہ ذرے ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں بس، حالانکہ پورے روم کے اندر ہوتے ہیں، اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ننگی آنکھوں سے انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کے برابر بھی اگر اس نے کوئی خیر کا کام انجام دیا ہے اور لا الہ الا اللہ کی حفاظت کر لی ہے، اس کو ٹوٹنے نہیں دیا ہے، تو ایسے شخص کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ المہم، جو بھی ایمان پر جس کی وفات ہوئی ہوگی، کلمہ توحید پر جس کی وفات ہوئی ہوگی، وہ جہنم میں ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا اگر داخل کیا گیا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کرے، جہنم میں داخل ہی نہ کرے۔ لیکن اگر جہنم میں داخل کرے گا بھی تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس شفاعت کا خوارج و معتزلہ انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس شفاعت کو ثابت مانتے ہیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں سجدے میں گروں گا اور اللہ رب العالمین میری شفاعت سے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ دوسری قسم کے، یہ دوسری رائے ہے جو کہ بالکل ایک انتہا پر ہے خوارج و معتزلہ کی، جو انکار کر دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی رائے یہی تیسری رائے ہے کہ وہ اس شفاعت کا اقرار کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شفاعت کے سلسلے میں۔ تو اللہ کے رسول کو 3 شفاعتیں حاصل ہوں گی۔ پہلی شفاعت کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے سلسلے میں، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اور یہ بھی ہوگا کب؟ جب تمام انبیاء سے لوگ واپس آ کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچیں گے، تمام انبیاء ہاتھ کھڑے کر لیں گے، اعتذار کریں گے، معذرت کریں گے کہ اللہ کے رسول کسی دوسرے انبیاء کی طرف بھیجیں گے کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچیں گے اور پھر اللہ کے رسول شفاعت کریں گے اور پھر لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، دوسری شفاعت جو اللہ کے رسول کریں گے وہ جنتیوں کے بارے میں کریں گے کہ انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ دوسری شفاعت جنتیوں کے بارے میں کریں گے کہ انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنتیوں کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ فرماتے ہیں وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ، یہ جو 2 شفاعتیں ہیں، پہلی شفاعت اور دوسری شفاعت، پہلی شفاعت ہم نے کیا کہا؟ اہل موقف کے بارے میں کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اور یہ دوسری شفاعت جنتیوں کے بارے میں کہ انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 شفاعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، پوری دنیا میں اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ یہ شفاعت اللہ کے سامنے کرے، یہ بس اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی خواجہ غریب نواز اور کسی بابے کے لیے۔ تیسری شفاعت کس کے لیے ہے؟ وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ فَيَشْفَعُ فِي مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، اللہ کے رسول شفاعت کریں گے ان لوگوں کے سلسلے میں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ، یہ اللہ کے رسول کے لیے بھی شفاعت حاصل ہوگی اور تمام انبیاء اس شفاعت میں شریک ہوں گے۔ اہل کبائر کے لیے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں کہ ان کو جہنم میں داخل نہ کیا جائے، یا داخل ہو چکے ہیں تو نکالا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، تو یہ شفاعت صرف اللہ کے رسول نہیں کریں گے، بلکہ دوسرے انبیاء بھی اس شفاعت میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہیں، بلکہ صدیقین اور دوسرے مؤمنین بھی یہ شفاعت اللہ رب العالمین سے کریں گے کہ اللہ تو ان گنہگاروں کو بخش دے اور انہیں جنت میں داخل کر۔ تو اللہ رب العالمین ان کی شفاعت قبول کریں گے اور پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ فَيَشْفَعُ فِي مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا وَيَشْفَعُ فِي مَنْ دَخَلَهَا أَن يُخْرِجَ مِنْهَا، کہ یہ شفاعت کریں گے ان کے سلسلے میں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں یہ جہنم میں داخل نہ ہوں، اور جو وَيَشْفَعُ فِي مَنْ دَخَلَهَا، اور جو داخل ہو چکے ہیں أَن يُخْرِجَ مِنْهَا، کہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے۔ تو اس سلسلے میں بالکل صراحت ہے حدیث کے اندر کہ یہ شفاعت حاصل ہوگی۔ اس شفاعت کا انکار جیسے کہ ہم نے کہا صرف خوارج و معتزلہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس امت کے کسی بھی شخص نے اس شفاعت کا انکار نہیں کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ شفاعت اللہ کے رسول کو اور مؤمنین کو اور دوسرے انبیاء کو حاصل ہوگی۔ البتہ اس شفاعت کے لیے 2 اہم شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شفاعت کا حق صرف اسے حاصل ہوگا جسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت اگر نہ ملے تو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔
چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی کے اندر، کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کس کو حق حاصل ہے کہ اللہ کے پاس شفاعت کرے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ اسی کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ پہلی شرط کیا کہی؟ اللہ کی اجازت جسے حاصل ہوئی وہی شفاعت کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل آیت الکرسی والی آیت ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں صرف شفاعت کی جا سکے گی جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوں گے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ یہ شفاعت بھی صرف ان کے بارے میں کریں گے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوں گے، اور جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہے کیا ان کے بارے میں شفاعت کر سکتے ہیں؟ شفاعت نہیں کر سکتے۔ اب کن کے بارے میں اللہ رب العالمین راضی ہے، کن کو شفاعت کا یہ حق حاصل ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب بندہ کون ہوگا جس سے آپ کی شفاعت اللہ کے رسول حاصل ہوگی؟ تو اللہ کے رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، مجھے پہلے سے یہ امید تھی کہ سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال آپ ہی کریں گے۔ علم حاصل کرنے کی جو آپ کے پاس تڑپ ہے، للک ہے، جستجو ہے، یہ دوسروں سے کہیں زیادہ میں نے محسوس کی ہے، اس لیے مجھے امید تھی کہ یہ سوال اگر سب سے پہلے کوئی کرے گا تو آپ ہی ہوں گے، اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا کہ اللہ کے رسول سے یہ سوال کس نے کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت اس شخص کو حاصل ہوگی جس نے خلوص دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ خلوص کسے کہتے ہیں؟ جس میں ذرہ برابر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر کسی چیز کی ملاوٹ ہو گئی تو اس کو خالص نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے دودھ کے بارے میں کہا ہے لبنن خالصا سائغا للشاربین، اور اس کی صفت کیا بیان کی ہے کہ اس دودھ کو ہم ایک جانور کے پیٹ سے کہاں سے نکالتے ہیں؟ من بین فرث و دم، خون اور پاخانے کے درمیان سے نکالتے ہیں، اور اس دودھ میں نہ خون کی کوئی ملاوٹ ہوتی ہے اور نہ گندگی کی، نجاست کی کوئی ملاوٹ ہوتی ہے پیشاب و پاخانے کی۔ اگر ذرہ برابر ملاوٹ ہو جائے تو کوئی پی سکتا ہے اس کو؟ یہ خالص نہیں رہے گا۔ تو یہ دودھ خالص ہے، لبنن خالصا۔ تو یہ ہے خالص کا معنی۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا نفیس ہے، اتنا قیمتی ہے کہ خالص رہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت دیں گے۔ لیکن یہ کلمہ نفاق کے ساتھ، بدعت کے ساتھ اور بہت ساری ایسی گناہوں کے ساتھ جو اس کو ختم کر ڈالے، اگر ملاوٹ اس میں آ گئی ہے، خالص نہیں رہا، تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ جو شخص خالص دل سے اس کلمے کا اقرار کیا ہوگا اس کو یہ شفاعت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، اور اللہ رب العالمین اس کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو گناہ کبیرہ کے مرتکبین ہیں ان کو نکالا گیا جہنم سے اور پھر جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ اس کے بعد کا مرحلہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پھر بہت سارے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت کے اندر داخل کریں گے بغیر کسی سفارش کے، بل بفضلہ ورحمتہ، محض اپنے فضل اور رحمت کی بنا پر۔ چنانچہ ہمارا رب کیا ہے؟ رحمان اور رحیم ہے۔ وسبقت رحمتی علی غضبی، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ میری رحمت میرے غیظ و غضب پر سبقت کر گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین رحیم ہے، اور اس کی رحمت کا ایک مظہر یہ ہے کہ جب تمام لوگ شفاعت کریں گے، اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرنے کے بعد
جہنمیوں کو جہنم سے نکال دیں گے، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو فقط اپنے فضل اور کرم سے جہنم سے نکالیں گے اور جنت کے اندر داخل کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہے، شفعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون، شفعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمین۔ فرشتوں نے سفارش کی، انبیاء کرام نے سفارش کی، مؤمنوں نے سفارش کی، اور ان کی شفاعت سے ہم نے جہنمیوں کو جہنم سے نکالا، جنت کے اندر داخل کیا۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب صرف ارحم الراحمین کا فضل و کرم باقی رہ گیا ہے۔ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اور پھر اللہ رب العالمین جہنم سے ایک مٹھی اٹھائیں گے، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین جہنم سے نجات دے کر جنت کے اندر داخل کریں گے جنہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں ہے۔ لم يعملوا خیرا قط، ابھی حدیث جو ہم نے پیش کی تھوڑی دیر پہلے، اس میں کیا کہا؟ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً، ذرے کے برابر بھی اگر خیر کا کام کیا تھا تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ جس نے کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین محض اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے یہ حدیث ثابت ہے۔ فرماتے ہیں آگے، وَيَبْقَ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ أَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا والے جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تھا، ان کو جنت کے اندر داخل کرنے کے بعد بھی جنت کے اندر جگہ باقی بچ جائے گی۔ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، اعمال کا مکلف کیا تھا، ان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد بھی جنت میں جگہ باقی بچی رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے پھر؟ فَيُنْشِئُ اللَّهُ أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، تو اللہ رب العالمین پھر نئی قوم کو پیدا کریں گے اور پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور اس طریقے سے جنت کے اندر ان کو بھی داخلہ ملے گا۔ ایک نئی قوم کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین انہیں جنت میں اپنے فضل و کرم سے داخل کریں گے۔ کیا جہنم میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ جہنم کے اندر بھی جگہ خالی رہ جائے گی۔ اللہ رب العالمین حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، لا تزال جہنم یلقى فیہا وہی تقول هل من مزید، جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جاتا رہے گا یہاں تک کہ جہنم ہمیشہ یہ آواز لگاتی رہے گا، جہنم یہ آواز لگاتا رہے گا، هل من مزید، اور کچھ ہے اور کچھ ہے اور کچھ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے هل من مزید کا لفظ ذکر کیا ہے سورہ قاف کے اندر، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم جہنم کے اندر رکھ دیں گے، پھر جہنم سکڑنے لگے گی اور کیا کہے گی؟ قط قط، بس بس، قط قط، بس بس کا لفظ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو قط قط کہتے ہیں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ کہاں موجود ہے یہ حدیث؟ صحیحین کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں بغیر اس کی کیفیت بیان کیے ہوئے، جیسے کہ ہم نے شروع میں ایک دم کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت جو بھی اللہ رب العالمین کے سلسلے میں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر بیان موجود ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، تحریف کے بغیر، تعطیل کے بغیر، تکییف کے بغیر اور تمثیل کے بغیر، ان چار قیود کے ساتھ شروع میں ہم نے کہا تھا، اور ان چاروں الفاظ کی شرح کی تھی۔ ان میں سے ایک لفظ کیا تھا؟ تکییف، یعنی کیفیت بیان کیے بغیر۔ ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے کہ کیسے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر اپنا قدم رکھیں گے،
اس کیفیت کے بارے میں ہمیں شریعت نے نہیں بتایا ہے۔ سلف صالحین اس طرح کے احادیث ان کے سامنے پیش ہوتی تھی اور کوئی سوال کرتا تو کیا جواب دیتے؟ امروها کما جاءت، جیسے حدیث کے اندر آیا ہے اسی طرح اسے گزار دو، اسی طرح ایمان رکھو جیسے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے رسول خود بیان کر دیتے، اللہ رب العالمین خود بیان کر دیتے کہ کیسے ہے۔ تو ہمیں اس کی کیفیت اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کی ہے، اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی ہے، لہذا ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے۔ فرماتے اس کے بعد آگے وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، اور اس کے بعد بھی جنت کے اندر جگہ باقی رہ جائے گی، حَتَّى يُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ، اور پھر اللہ رب العالمین ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے گا اور پھر اس مخلوق کے ذریعے اللہ رب العالمین جنت کے باقی جگہ کو اس طریقے سے بھرے گا۔ لیکن جہنم کو ایسا اللہ رب العالمین نہیں کرے گا کہ نئی مخلوق پیدا کر کے بغیر کسی جرم کے انہیں جہنم میں داخل کر دے، بغیر کسی نیکی کے کسی کو جنت میں داخل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر کسی جرم کے کسی کو جہنم میں داخل کرے تو یہاں سوال آئے گا کہ ان کا جرم کیا تھا کہ وہ جہنم میں داخل کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین ایسا نہیں کریں گے جہنم کے ساتھ، لیکن جنت کے ساتھ ایسا کریں گے کہ نئی مخلوق پیدا کر کے اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ جہنم کے اندر بھی جو جہنمی تھے ان میں سے بہت سارے لوگ وہاں سے نکالے گئے اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ سب سے پہلے جنت کے بارے میں سن لیں۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کو تمام نعمتوں سے اب نوازیں گے اور پھر ان سے سوال کریں گے حل ازیدکم، کیا مزید کوئی نعمت میں تمہیں عطا کروں، اور کوئی نعمت چاہیے؟ تو یہ جنتی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ الم تنجنا من النار، اے رب العالمین کیا تو نے ہمارے چہروں کو ایک دم تر و تازہ نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ اس کے بعد اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو پھر اللہ رب العالمین اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹائیں گے اور اہل جنت اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اور اس دیدار کے بعد انہیں لگے گا کہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور حقیقت میں اس سے بڑی کوئی نعمت جنتیوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے للذین احسنوا الحسنى والزیادہ، کہ جو لوگ احسان کے ساتھ یعنی اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں یا اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، ادھر ادھر کہیں ذہن نہیں بھٹکتا، للہیت کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے اور مزید انعام رکھا ہے۔ زیادہ کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کی ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کا دیدار مقصود ہے، اللہ رب العالمین کی رؤیت مقصود ہے۔ تو یہ سب سے بڑا انعام ہوگا جنتیوں کو حاصل ہونے والا۔ جہاں تک جہنم کا معاملہ ہے تو جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جس کے بھی دل میں کوئی خیر موجود ہے یا جو کلمے کا اقرار کیا ہوا ہے، بس گرچہ اس نے کوئی نیکی نہ کی ہو، کلمے کا اگر اقرار کیا ہوا ہے تو اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت و جہنم کبھی فنا بھی ہوں گے یا کبھی یہ فنا نہیں ہو سکتے؟ سب سے پہلی بات کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ابھی جنت و جہنم موجود ہے، جنت و جہنم ابھی موجود ہے۔ کیا کبھی فنا بھی ہو سکتے ہیں؟ جو چیز ابھی موجود ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قیامت کے وقت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ فنا ہونے والی ہے قیامت کے وقت۔ تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ یہاں کل من علیہا فان میں جنت و جہنم داخل نہیں ہے، جنت و جہنم میں بھی موجود ہے، قیامت کے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن کیا اس میں جنت و جہنم بھی فنا ہونے والی ہے؟ نہیں، جنت و جہنم نہیں فنا ہونے والی، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طریقے سے جنت کی جو نعمتیں ہیں، حور عین ہیں، وہ موجود ہیں ابھی،
وہ فنا نہیں ہونے والے. اللہ رب العالمین کا عرش ہے، کرسی ہے، یہ فنا نہیں ہونے والے ہیں. تو اس آیت کا معنی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور جن کو اللہ رب العالمین نے باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے یہ چیزیں فنا نہیں ہوں گی. کیا کبھی مستقبل میں فنا ہو سکتی ہیں یہ چیزیں؟ تو جنت کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ جنت کبھی بھی فنا نہیں ہوگی. جنت کے اندر جو جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کی نعمت میں رہیں گے. جنت کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتی. جہاں تک جہنم کی بات ہے تو جہنم کے سلسلے میں جمہور کا یہی موقف ہے کہ جہنم بھی نہیں فنا ہونے والا. جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العالمین نے اسے باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے. البتہ جس طرح جنت کے بارے میں اجماع ہے، کوئی ذرہ برابر اختلاف نہیں، جہنم کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے. چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے، امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کے اندر، جو کہ عقیدے کی بہت ہی بہترین کتاب ہے لیکن بہت تفصیلی کتاب ہے، اگر اہل سنت والجماعت کے عقائد کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہو تو یہ کتاب سب سے افضل کتابوں میں شمار کی جاتی ہے. شرح العقیدہ الطحاویہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی. اکثر اہل حدیث مدارس میں یہ کتاب داخل نصاب ہے، آخری جماعت کے طلبہ کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے جہنم کے فنا ہونے کے سلسلے میں کل 8 اقوال کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 6 اقوال اہل بدعت کے ہیں اور 2 قول کی نسبت اہل سنت والجماعت کی طرف کی ہے. یہ 2 قول جو اہل سنت والجماعت کی طرف جس کی نسبت کی ہے یہ ہمارے لیے اہم ہے. پہلا قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہنم سے جن کو چاہیں گے نکالیں گے اور جن کو چاہیں گے باقی رکھیں گے، اور پھر اس کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے. یہ اہل سنت والجماعت کی طرف امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے نسبت کی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین جہنم کو پھر کیا کریں گے؟ فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس کا وجود نہیں رہے گا. اور دوسرا قول اہل سنت والجماعت کا یہ نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جن کو نکالنا ہوگا جہنم سے نکالیں گے اور کفار کو باقی رکھیں گے، اور پھر ان کا کبھی ختم ہونا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. جس طرح جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جہنمی جو کفار ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کی یہ 2 اقوال ہیں، جن میں سے پہلا قول ہم نے کیا کہا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اللہ رب العالمین اپنی حکمت اور مشیت کے تحت، وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کب وقت آئے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سزا دینے کے بعد اللہ رب العالمین جہنم کو ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. اس قول کی نسبت انہوں نے اہل سنت کی طرف کی ہے، اہل بدعت کی طرف نہیں. اہل بدعت کی طرف 6 اقوال کی نسبت کی ہے جو ہمیں یعنی کوئی اس سے سروکار نہیں ہے. پتہ کیا چلا کہ جنت کے بارے میں جس طرح اجماع ہے، جہنم کے بارے میں اجماع نہیں ہے ختم ہونے کے بارے میں. اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. کس لیے اختلاف کی گنجائش ہے؟ کیونکہ جنت کے بارے میں جس طرح قرآن و سنت کے اندر نصوص موجود ہیں صراحت کے ساتھ، جہنم کے بارے میں ایسا نہیں ہے، استنباط ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور آپ کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کئی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور دونوں قول کے قائلین کے دلائل کو ذکر کیا ہے. اسی وجہ سے حالانکہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی ترجیح بیان نہیں کی یا اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف بعض لوگوں نے یہ نسبت کی ہے کہ شیخ الاسلام نے اجماع کا انکار کرتے ہوئے، حالانکہ اجماع ہے نہیں، بعض لوگوں نے ان پر الزام لگایا ہے کہ اجماع کا انکار کرتے ہوئے جہنم کے فنا ہونے کی بات کی ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی طرف اس قول کی نسبت نہیں کی ہے، بس جن علماء کے یہ اقوال ہیں ان کے اقوال کو انہوں نے بس ذکر کر دیا ہے. اسی طرح ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی صرف دونوں فریق کے اقوال کو ذکر کیا ہے، دلائل کو ذکر کیا ہے، اپنی طرف سے ترجیح بیان نہیں کی ہے. بہت سارے علماء نے اس مسئلے پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ جہنم کبھی ختم ہونے والا ہے یا جہنم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس بارے میں استاد محترم شیخ ابو سیف الجہنی حفظہ اللہ، جو مدینہ یونیورسٹی کے عقیدے کے سب سے ماہر اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں،
بلکہ پورے سعودی عرب یا پوری دنیا کے اندر چند گنے چنے عقیدے کے ماہر اساتذہ کا اگر نام لیا جائے تو ان میں سے ایک شیخ ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ ہوں گے. انتہائی قابل شخصیت عقیدے کے باب میں، جن کا تخصصی عقیدہ ہے. میں نے کئی بار ذکر کیا ہے استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کا. یہ ان کے کلاس فرینڈ تھے. شیخ ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ اور شیخ عبد الرزاق البدر، یہ دونوں کیا تھے؟ کلاس فرینڈ تھے. اللہ رب العالمین جسے چاہے شہرت دے، جسے چاہے شہرت نہ دے. شیخ عبد الرزاق البدر کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے، اللہ نے ان کو شہرت دی. اور شیخ ابو سیف الجوہنی کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اللہ کہ جنہوں نے ان کے پاس پڑھا ہے بس وہی جانتے ہیں. میڈیا سے دور رہتے ہیں، سوشل میڈیا سے، اس وجہ سے ان کو وہ شہرت نہیں مل سکی. اور اللہ رب العالمین نے ان کو یہ شہرت دی. ان کے تلامذہ ان کی کلپس وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر معروف ہو چکے ہیں. شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ خود کہتے ہیں، یہ ان کے کون ہے؟ کلاس فرینڈ. شیخ عبد الرزاق البدر کہتے ہیں کہ کبھی اگر مجھے اپنے اساتذہ کی فہرست بنانی پڑے تو ایک نمبر پر میں ابو سیف الجوہنی کا نام لکھوں گا. حالانکہ ان کے کلاس میٹ ہیں. کہتے ہیں کہ اساتذہ کی مجھے جب فہرست بنانی پڑے گی تو ایک نمبر پر میں ابو سیف الجوہنی کا نام لکھوں گا، اس لیے کہ ان سے جتنا میں نے علمی فائدہ اٹھایا ہے کسی سے نہیں اٹھایا ہے. شیخ عبد الرزاق کے پاس یہ موبائل نہیں تھا، اس موبائل سے دور تھے، لینڈ لائن سے کام چلاتے تھے. تو گھنٹوں تک شیخ ابو سیف الجوہنی سے علمی مسائل کو پوچھتے رہتے تھے. گھنٹے گزر جاتے، کئی گھنٹے، اور اسی لینڈ لائن پہ بات کر رہے ہیں شیخ ابو سیف الجوہنی سے. تو ان کے والد محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ گزرتے اور دیکھتے کہ بہت دیر سے یہ موبائل لیے ہوئے، یہ فون لیے ہوئے، ریسیور لیے ہوئے ہیں. پوچھتے کہ کن سے بات کر رہے ہو؟ تو کہتے ابو سیف الجوہنی سے. تو شیخ عباد کہتے کہ اگر ابو سیف الجوہنی دوسری طرف ہے تو ان سے بات کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. جانتے تھے کہ وہ کون سی شخصیت ہیں. تو شیخ ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ سے اس مسئلے کو ہم نے پڑھا، جہنم کے ختم ہونے کے بارے میں، کہ کیا جہنم کبھی ختم بھی ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے یا نہیں. تو بہت تفصیل کے ساتھ شیخ نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ حقیقت میں کتاب و سنت کے نصوص کو اگر دیکھا جائے، سلف کے اقوال کو دیکھا جائے، تو اس مسئلے میں صراحت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، نہ ختم ہونے کے بارے میں نہ باقی ہونے کے بارے میں. بلکہ ہم وہی کہیں گے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ختم ہونے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، نہ باقی رہنے کے بارے میں. کیا کہیں گے؟ جیسے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے لابثین فیہا احقابا، ایک مدت تک اس میں رہیں گے. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. اللہ رب العالمین کی مشیت کے ساتھ استثناء کر دیا ہے کہ یہ جہنمی جب تک زمین و آسمان رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، الا کہ جتنا دیر اللہ رب العالمین چاہے. تو جس طرح قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہم وہی کہیں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. یہی ہمارا جواب ہوگا جہنم کے بارے میں کوئی اگر پوچھے تو. لابثین فیہا احقابا ہم کہیں گے جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے. نہ اس کے فنا ہونے کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے باقی رہنے کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اس لیے واللہ عالم یہی قول سب سے قریب تر لگ رہا ہے کہ جنت کے بارے میں ہم کہیں کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن جہنم کے بارے میں توقف کرتے ہیں. وہی ہم کہیں گے جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے لابثین فیہا احقابا اور خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. تو یہ ہے یوم آخرت پر ایمان لانے کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. خلاصے کے طور پر جو اس کتاب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک. کسی بھی دوسری کتاب میں اتنی جامعیت کے ساتھ آپ یہ عقیدہ نہیں پائیں گے جو شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے. اور الحمدللہ 3 یا 4 درس میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا. اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا درس جو ہمارا ہوگا وہ بھی ایمان کے ارکان میں سے ایک بہت ہی اہم رکن تقدیر پر ایمان لانے کے تعلق سے ہوگا. اور اس رکن کے بارے میں دوسرے لوگوں تو چھوڑ ہی دیں، بہت سارے اہل حدیث طلبہ کو اور عوام کو غلط فہمیاں رہتی ہیں، وہ اپنے اس عقیدے کے بارے میں نہیں جانتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھیں.
جب تک سمجھیں گے نہیں تو ایمان کیسے لائیں گے اس پر؟ ایمان اسی وقت لا سکتے ہیں جب ہم نے اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھا ہو۔ اس لیے گزارش ہوگی کہ اگلے درس میں حاضر رہیں۔ انشاءاللہ اگلا ہمارا درس ہوگا تقدیر پر ایمان لانے کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اور باطل فرقوں کا کیا عقیدہ ہے، اور ان پر کیسے کتاب و سنت سے رد ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ اگلے درس سے بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہمیں آخری سانس تک قائم و دائم رکھے، اسی عقیدے پر ہماری وفات ہو، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔